أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا صدق الله العلی العظیم۔ محترم سامعین حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ نوح کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ نوح کا ترجمہ اور تفسیر جیسے کہ آپ نے مختلف دروس کے اندر سنی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو سمجھایا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جب بھی میں دعوت کے میدان میں آتا ہوں اور انہیں دعوت دیتا ہوں تو یہ مجھ سے بھاگتے ہیں، میری بات نہیں سنتے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور جب بھی میں بات شروع کرتا ہوں یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر رکھتے ہیں اور میری بات تک نہیں سنتے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے علی الاعلان ان کو دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے علانیہ ان کو دعوت دی اور پھر میں نے چھپکے سے ان کو دعوت دی۔ ان کے بازاروں میں جا کر ان کو سمجھایا، ان کے گھروں میں جا کر ان کو سمجھایا، ان کو جمع کر کے ان کو سمجھایا، انفرادی طور پر ان کے پاس جا کر ان کو سمجھایا، کوئی طریقہ میں نے نہیں چھوڑا، لیکن ان کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خدا کی عظمت نہیں ہے۔ تو آج کی آیات میں ذکر ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، ان کو غرق کر دیا گیا، فادخلوا نارا، اور انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے خدا کے علاوہ کوئی بھی مددگار۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے جرم اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور ایک دنیا میں سب کے سامنے ظاہری سزا دی، اور اس کے بعد دائمی سزا کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ظاہری سزا اغرقوا، انہیں غرق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا، فرمایا کہ ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی۔ کفار مذاق کیا کرتے تھے کہ اس کشتی کے اندر یہ سوار ہوں گے اور ہم غرق ہو جائیں گے طوفان میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں، بارش ہو بھی جائے تو پھر اتنا پانی کہ یہ کشتی میں سوار ہوں گے، اور پھر اتنے بلند و بالا پہاڑوں کے اندر کیسے ہوگا؟ تو طرح طرح کی عقلیات کی وجہ سے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا امر متوجہ ہوا اور بارش برسی اور طوفان کی صورت میں پانی جمع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق فرما دیا، تو پھر تو سمجھ میں بات آ گئی، لیکن موقع ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس طوفان کے اندر جتنے بھی کفار تھے سب کو غرق کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے گھر کے افراد میں سے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جس نے نوح علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ بھی غرق ہو گئی۔
تو فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، اور متصلاً اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ تو ظاہری نقشہ تھا نا کہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا، یہ مطلب نہیں کہ مٹ گئے تو ختم ہو گئے۔ یہ ظاہری آنکھ جب بند ہوتی ہے تو آگے عالم برزخ اور عالم قبر ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں تو ہمارے سامنے جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، وہ اگلا دوسرا عالم اس کا شروع ہوا۔ اس کے بعد جب قبر سے اٹھیں گے تو تیسرا عالم شروع ہوگا، حساب کے بعد جنت یا جہنم کا سلسلہ۔ اور حساب کتاب سے پہلے یہ قبر والا عالم ہے، جس کو عالم برزخ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عالم قبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ ڈوب گئے تو آگے عالم برزخ کا سلسلہ شروع ہوا، اور عالم برزخ میں ہر بندے کو جزا سزا ملتی ہے۔ نیک ہے تو وہاں پر سہولتیں ملے گی، اور اگر بدکار ہے تو وہاں پر عذاب ملے گا حساب کتاب تک۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، مد بصری ہی، جہاں تک نظر جا سکتی ہے، جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے۔ اور جب مرد کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے، اور ایک فرشتہ ان پر مسلط ہوتا ہے جو انہیں مسلسل سزا دیتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس نے تیاری کی اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور جس نے تیاری نہیں کی اور ایسے ہی کفن میں لپیٹ کر اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے سوال جواب ہوتے ہیں، جب وہ سوال جواب میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے نیچے بھی جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ وہاں سے خوشبو آئے۔ اور فرمایا کہ جب بدکار اور کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ایک اعلان کیا جاتا ہے فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے نیچے اس کا بچھونا بھی جہنم سے اور اس کا لباس بھی جہنم سے، اور اس کے لیے ایک جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے تاکہ وہاں سے گرمی اس کی طرف آئے۔ تو قبر ایک حقیقت ہے، زندگی کا اگلا مرحلہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ جیسے کہ انسان کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ یہ اپنے والد کی پشت میں ایک قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں، اور تیسرا مرحلہ دنیا کے اوپر پھر ایک شکل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور چہارم مرحلہ عالم برزخ یا عالم قبر، اور پانچواں مرحلہ جنت یا جہنم جو ابدی ہے، اس کے بعد آگے کوئی مرحلہ نہیں، وہ آخری مرحلہ ہے۔ اس کے بعد موت حیات کوئی ایسی باتیں نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُدْخِلُوا نَارًا، غرق کرنے کے بعد فوراً متصلاً ان کو آگ میں داخل کیا گیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، جب یہ طوفان میں غرق ہوئے تو کسی نے ان کو نہیں بچایا، حالانکہ یہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے ان بتوں کے نام ہیں، ان کو پکارتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، جو بھی مصیبت آئے گی، جو بھی مشکل آئے گی، جو بھی معاملہ خراب ہوگا، یہی مشکل کشا ہے، یہی حاجت روا ہے۔ لیکن ادھر سے اللہ کا حکم ہوا، طوفان آیا،
پانی جوش میں آیا، یہ غرق ہوئے، نہ وہاں پر ود تھا، نہ وہاں پر سوا تھا، نہ وہاں پر یغوث تھا، نہ کوئی اور تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا عذاب آیا تو پھر کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح آج بھی ہماری حالت ہے، بعض دفعہ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، صرف ترجمہ آپ پڑھیں تو یہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے غلط عقیدے ہیں، پتہ نہیں شیطان نے ہمیں پڑھایا ہے یا کس نے پڑھایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا، میرے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر نہ چھوڑ، کہ اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب ان میں ایمان کی وہ صلاحیت بھی باقی نہ رہی۔ ادھر سے اللہ نے بھی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا نا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اے نوح جو ایمان لا چکے ہیں بس معاملہ ہو گیا، اس کے بعد کسی نے ایمان نہیں لانا آپ کی قوم میں سے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دعوت بھی دیتے رہے، وہ بھی سمجھ گئے، خود بخود مایوس ہو گئے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے بڑے بھی ایمان کے بغیر چلے گئے اور ان کے چھوٹے بھی ایمان کے بغیر ہیں۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار ہوگی اور پکی کافر ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں اور اپنے تجربے کی روشنی میں کہ اس کے بعد آگے جو ان کی نسل چلے گی اللہ، وہ بھی ساری نسل کافر ہوگی۔ یہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بھی کافر بنا کے جاتے ہیں اور کفر پر ان کو پکا کر کے یہاں سے جاتے ہیں، آگے ان کی اولاد سے بھی کوئی امید نہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مومنین کے لیے ساتھ مغفرت کی دعا بھی کی کہ اللہ مومنین کو معاف فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی، میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، ولوالدی، میرے والدین کی بھی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کی بھی۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ جو ظالم ہیں ان کے لیے تباہی میں اضافہ فرما، بربادی میں اضافہ فرما، اس لیے کہ اب وہ ظالم ہی رہیں گے۔ اور جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ ساتھ یہ بھی کہا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان تھا، لیکن اس نے نوح علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، تو نوح علیہ السلام کی دعا ان کے لیے شامل نہ ہوئی۔ اور نوح علیہ السلام کی دعا سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے۔ دعا کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جہاں اپنے لیے دعا مانگتے ہو، اپنے والدین کو بھی دعا میں یاد رکھو دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر تمام مومنین کو دعا میں یاد رکھو۔ لیکن دعا آپ کافر کے لیے نہیں کر سکتے، اس کافر کے لیے جو دنیا سے جا چکا ہے، جو ابھی زندہ ہے اس کے لیے تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما، لیکن جو کفر پر چلا گیا اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ اب قبر کے اندر تو اس کو ایمان کی دولت مل نہیں سکتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے والدین کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان تھے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک
جو نوح علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا آبا و اجداد کا، وہ سارے مسلمان تھے، ان میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، اور نوح علیہ السلام کی والدہ بھی مسلمان تھی۔ یہ سورہ نوح کی آخری آیت تھی۔ علماء نے لکھا ہے سورہ نوح کے بارے میں تفسیروں کے اندر کہ جس کی جتنی بھی کوئی مشکل حاجت ہو، اگر بکثرت اس نیت سے وہ اس سورہ نوح کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی حاجت کو پورا فرمائیں گے، جو بھی کوئی مشکل حاجت ہے۔ دوسرا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ظالم سے تنگ ہے، کسی ظالم کی شر سے، تو اگر وہ بکثرت سورہ نوح کی تلاوت کرے گا تو اس ظالم کی شر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرے۔